بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ افضل. پنجاب کا بجٹ 2022-23 کیسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر شاہد استقلال کی اس رپورٹ میں. جی ناظرین، وفاق اور اب پنجاب کا بھی بجٹ آ چکا ہے. اس حوالے سے عوام کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی السلام علیکم. بجٹ جو پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے وہ عوام دوست بجٹ تھا. اس میں عوام کا کچھ فائدہ ہوا ہے اور کچھ پچھلی گورنمنٹ کے افیکٹ تھے جس کی وجہ سے عوام کا نقصان بھی ہوا ہے. لیکن زیادہ تر عوام کو ریلیف دیا گیا ہے اور اس گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سبسڈی دی ہیں آٹے پر، چینی پر. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئل کے بھی ہمارے بتایا گیا، ہمیں ٹی وی کی خبر تھی کہ آئل پہ بھی سبسڈی آ رہی ہے. تو اس سے اچھا بجٹ میرے خیال میں اس مہنگائی کے دور میں اس سے اچھا بجٹ نہیں دے سکتی تھی گورنمنٹ. انشاءاللہ آگے جو معاملات ہیں، ملکی حالات جو آ رہے ہیں، وہ پچھلی گورنمنٹ جو گزری ہے اس کے افیکٹ تو آنے ہیں. وہ لوٹ کھسوٹ کا سارا معاملہ تھا. اب یہ گورنمنٹ آئی ہے، اب انشاءاللہ عوام کو ان کے ساتھ بڑی توقعات ہیں اور انشاءاللہ میرے خیال میں تقریباً 2 4 5 6 ماہ کے اندر عوام کو جو ہے نا ریلیف ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوموں میں جو انسان کے اوپر جو سختیاں آتی ہیں نا، وہ آتی ہی رہتی ہیں. صبر کرنا پڑتا ہے. گھر کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی اچھا ہوگا. ہر انسان جب اپنا گھر بناتا ہے نا تو اس کو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ سختیاں آتی رہتی ہیں، پٹرول مہنگے ہوتے رہتے ہیں، ہر شے. جب ہم اپنی جوانی میں تھے نا اس وقت وہ کیا قیمت تھی، اب دیکھو کیا قیمت ہے. وہ اس وقت ہم 1 پیسہ چلاتے تھے، آج ہر انسان کے جیب میں لاکھ روپیہ پڑا ہے. تو وہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کے پاس تو کبھی پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. آج تو انشاءاللہ ہر گھر ایئر کنڈیشن ہے، فریجیں ہیں، ہر شے ہیں. ہمارے دور میں ہم کڑوں میں پانی پیتے تھے، ہمارے گھروں میں ٹھنڈیاں ہوائیں آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں. یہ میاں نواز شریف کا سارا کام ہے. میاں نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اتنی اچھی محنت کی ہے اس ملک کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں سارے دور دیکھے ہیں، ایوب صاحب سے لے کے پٹو صاحب کے لے کے، جو انہوں نے کام کیے نا، جو انہوں نے کام کیے. میں جب گلبرگ جاتا تھا نا تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، اتنی ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں 1970 کی بات کر رہا ہوں. اتنی زبردست قسم کی سڑکیں ہیں اور اتنے زبردست قسم کے پل بنائے ہوئے ہیں. یقین کرے جب ہم پل کے اوپر جاتے ہیں نا تو میاں نواز شریف اور شہباز شریف ہمیں یاد آ جاتے ہیں. یہ جو وفاقی اور صوبائی بجٹ آیا ہے، سب سے بہترین بات جو پنجاب کے صوبے میں ہمارے قائد محترم میاں حمزہ شہباز شریف نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب میں کوئی بھی ٹیکس نہیں نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا. اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی انشاءاللہ تعالیٰ رکے گی. انہوں نے آٹے پہ سبسڈی دی ہے، انہوں نے چینی پہ سبسڈی دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں ہم گھی پہ بھی سبسڈی دیں گے. غریب لوگوں کو اس میں ریلیف دے رہے ہیں اور امیر لوگوں سے وہ لے رہے ہیں. اور جو سب سے اچھا فیصلہ انہوں نے یہ اس میں کیا ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ تھا، وہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا تو سب لوگوں کے لیے وہ ہیلتھ کارڈ تھا. اس میں امیر بھی تھے، صنعت کار بھی تھے اور اس میں سب لوگ آ رہے تھے. تو ہمارے قائد محترم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ صرف غریب لوگوں کو دیا جائے گا، امیر لوگوں کو صحت کارڈ نہیں دیا جائے گا. وہ اس میں پھر وہ کوئی کرائٹیریا بنا لیں گے. یہ جی مسلم لیگ نون نے جو بجٹ پیش کیا، حمزہ شہباز شریف نے بہت اچھا پیش کیا، لیکن عوام کی مشکلات حل پھر نہیں ہو رہی کیونکہ مشکل حالات میں حکومت انہوں نے لی ہے، لیکن بجٹ کے حساب سے غریب آدمی کو ریلیف نہیں ملا کیونکہ گھی مہنگا، آٹا مہنگا، دالیں مہنگی، اب پیٹرول پھر مہنگا ہو گیا ہے. تو تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں، غریب آدمی کیا کرے. تو حکومت کو چاہیے تھوڑا بجٹ میں غریب آدمی کو بھی ریلیف دے تاکہ غریب آدمی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے. ان مشکل دور میں حمزہ شہباز اور میاں شہباز شریف صاحب ملک کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ جو پنجاب کا بجٹ پاس ہوا ہے بہت اچھا بجٹ پاس ہوا ہے. بس پر یہ پی ایم کو چاہیے، پٹرول مہنگا ہوا ہے، عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے. سیلری ہے سرکاری ملازموں کی اتنی کی اتنی ہے، ان کو چاہیے تھوڑی سی سیلری بڑھائیں. اور مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، ان کو چاہیے، انہوں نے مشکل حالات میں ایک حکومت لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی حاصل ملے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ملک ہمارا ترقی پہ جائے گا انشاءاللہ. روحانی آسودگی کے لیے بہترین مسجد کا قیام الغرض مصروف عمل ہے. چائنا اسکیم میں موجود جامع مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچے۔ در و دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ 3 فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آ سکے۔ اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیک وقت یہاں کم و بیش 4000 سے 4500 کے قریب بندگان خدا سربسجود ہو کر اس خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ عوامی مفاد کے ان منصوبہ جات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ماڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روز اول سے ہی اہم جزو کی حیثیت سے شامل رہا ہے۔